اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہمارا درس موضوع الحکم کے بارے میں ہے۔ موضوع الحکم یعنی حکم کا موضوع۔ ایک ہوتا ہے موضوع، ایک ہوتا ہے حکم، جیسے آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو موضوع الحکم کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ موضوع الحکم یہ مصطلح اصولی ہے۔ نرید بہ مجموع الاشیاء التي تتوقف علیہا فعلیت الحکم۔ نرید بہ، اور ہم ارادہ کرتے ہیں، موضوع الحکم سے ہماری مراد ہی ہے، موضوع الحکم سے ہماری مراد ہے مجموع الاشیاء التي تتوقف علیہا فعلیت الحکم المجعول۔ موضوع الحکم سے ہماری مراد ہے ان اشیاء کا مجموعہ التي تتوقف علیہا، جن پر موقوف ہے، یعنی جن اشیاء پر موقوف ہے فعلیت الحکم المجعول، فعلیت الحکم المجعول، جن پر موقوف ہے۔ تو مصطلح اصولی میں موضوع حکم کیا مراد ہے اس سے؟ کہ ان اشیاء کا مجموعہ جن پر فعلیت الحکم موقوف ہے، متوقف ہے۔ بمعنی الذی شرعنا، جیسے ہم نے اس کی شرح گزشتہ بیان میں، گزشتہ درس میں کی ہے۔ مثلا حج کی مثال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو اس میں موضوع کیا تھا؟ استطاعت، اور حکم جو ہے وہ وجوب، اور جو ہے وہ متعلق حکم حج ہے۔ مثلا وجوب حج جو ہے وہ مثلا وجوب حکم، اور استطاعت موضوع، اور متعلق حکم حج مثلا۔ تو موضوع حکم کی بھی تعریف کر رہے ہیں کہ موضوع حکم جو ہے وہ مصطلح اصولی ہے، جس سے ہم مراد لیتے ہیں ان اشیاء کے مجموعے کو جن پر حکم کی فعلیت یا فعلیت الحکم جن پر موقوف ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو حکم فعلی نہ ہو، اگر استطاعت نہ ہو تو حکم فعلی نہیں ہوگا۔ وجوب ہے لیکن شریعت میں ثابت ہے، اس کا وجوب شریعت میں ثابت ہے، ثبوت فی الشریعہ۔ لیکن اگر کوئی مکلف مسلمانوں میں نہیں ہے، کوئی یعنی مکلف سے مراد یعنی کوئی مستطیع مسلمانوں میں نہیں ہے، تو پھر اس وجوب کو فعلیت نہیں ملے گی، اس حکم کو فعلیت نہیں ملے گی۔ ففی مثال وجوب الحج یکون وجود المکلف المستطیع موضوعا لہذا الوجوب۔ اور جو ہم نے مثال دی ہے گزشتہ درس میں وجوب حج کی، تو یہاں پر یکون وجود المکلف المستطیع، تو مکلف مستطیع کہ وجود جو ہے، مکلف مستطیع کا وجود، اس کا ہونا یعنی موضوع ہے لہذا الوجوب، اس وجوب کا۔ کون سے وجوب کا؟ وجوب حج کا۔ اگر مستطیع ہے تو حج واجب ہوگا فعلی طور پر، اور اگر مستطیع نہیں ہے تو بس شریعت میں واجب ہے، باقی کسی کی طرف یہ حکم متوجہ نہیں ہے۔ کب ہوگا حکم متوجہ؟ جب مسلمان مستطیع ہوں گے۔ لأن فعلیت هذا الوجوب تتوقف على وجود مکلف مستطیع، اس لیے کہ اس وجوب کی جو فعلیت ہے وہ موقوف ہے کس پر؟ مکلف مستطیع پر۔ مکلف مستطیع ہے تو یہ حکم فعلی ہوگا، یہ وجوب فعلی ہوگا، اور اگر مکلف مستطیع نہیں ہے تو پھر یہ وجوب فعلی نہیں ہوگا۔ تو نتیجہ جانے کے موضوع حکم یعنی کیا مطلب؟ موضوع حکم سے مراد ان اشیاء کا مجموعہ ہے کہ جن پر حکم موقوف ہوتا ہے، یعنی جن پر حکم کی فعلیت موقوف ہوتی ہے۔ جیسے وجوب حج میں اللہ نے حج کو واجب قرار دیا، قرآن مجید میں آیا
لیکن اگر کوئی مسلمان مستطیع نہ ہو تو پھر یہ حکم یہ وجوب کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، کسی کے لیے نہیں ہے، صحیح. لیکن جیسے ہی مستطیع ہوگا کوئی تو فوراً اس کی طرف یہ حکم متوجہ ہو جائے گا، یہ حکم اس کی طرف چلا جائے گا، اس پر حکم جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، فعلی ہو جائے گا. یعنی فعلی الحکم کب ہوگا؟ کب؟ جب مکلف مستطیع موجود ہو. تو گویا حج کا وجوب موقوف ہے استطاعت پر، تو یہ موضوع حکم کہلاتا ہے. اور مثال آخر، دوسری مثال، حکمت الشریعہ بوجوب الصوم علی کل مکلف غیر مسافر ولا مریض اذا حل علیہ ہلال شہر رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. جو تم میں سے ماہ مبارک رمضان کا چاند دیکھے فلیصمہ، اس پر روزہ واجب ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں سے چاند دیکھ لے، یعنی جب ماہ مبارک رمضان کا چاند نمودار ہو جائے تو تمہارے اوپر پہلی تاریخ سے روزے واجب ہیں. صحیح. تو یہ چاند کا دکھنا، چاند کا دیکھنا، چاند نظر آ جانا، یا شعبان کے 30 دن مکمل ہو جانا. اب جو پہلا دن آئے گا شعبان کے 30 دن مکمل ہونے کے بعد، یا چاند 29 میں نمودار ہو جائے تو چاند نکلنے کے بعد، چاند دکھنے کے بعد اب جو پہلا دن آئے گا تو اس دن کا آپ کے اوپر روزہ واجب ہے. فلیصمہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. تو یہ چاند کا دیکھنا کیا ہے؟ موضوع. چاند کا دیکھنا، دکھنا، نکلنا کیا ہے؟ موضوع ہے. چاند کا دیکھنا موضوع ہے. اور فلیصم یہ حکم ہے، اور صوم جو ہے خود صوم روزہ یہ متعلق ہے، حکم ہے. صحیح. تو کہہ رہے ہیں ومثال آخر حکمت الشریعۃ المقدسہ الاسلامیہ بوجوب الصوم علی کل مکلف غیر مسافر ولا مریض. تو شریعت مقدسہ اسلامیہ نے واجب کیا ہے روزے کو ہر اس مکلف پر کہ جو مسافر نہ ہو اور مریض نہ ہو. اذا حل علیہ ہلال شہر رمضان، جب ماہ مبارک رمضان کا چاند نمودار ہو جائے، چاند دکھ جائے. وَهَذَا الْحُكْمُ يَتَوَقَّفُ ثُبُوتُهُ الْأَوَّلِ عَلَى جَعْلِهِ شَرْعًا. وَهَذَا الْحُكْمُ يَتَوَقَّفُ ثُبُوتُهُ الْأَوَّلِ، اور یہ حکم جو ہے موقوف ہے ثبوت الاول، اس کا ثابت ہونا، علی جعلہ شرعاً، کہ اس کو مثلا جو ہے وہ شرع قرار دیں. وَيَتَوَقَّفُ ثُبُوتُهُ الثَّانِي اے فعلیتو، یعنی جو اس کو شرعی مسئلہ ہے وہ تو واجب ہے. صحیح. جیسی چاند دکھے گا مثلا روزہ کا وجوب ثابت ہے، اور روزے کا وجوب ثابت ہے شریعت میں. چلے چاند جب تک چاند نہیں دکھا اس وقت تک بھی مثلا اس کا وجوب تو ثابت ہے کہ روزہ رمضان میں واجب ہے. ختم. کیا حکم آیا ہے شریعت میں کہ روزہ ماہ مبارک رمضان میں واجب ہے، تو اس کا وجوب ثابت ہے شریعت میں ایک. لیکن دوسرا وجوب جو ہے کب ثابت ہوگا؟ جب ہلال رمضان دکھ جائے، ماہ مبارک رمضان کا چاند دکھ جائے، اور مکلف مسافر بھی نہیں ہے، مریض بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ وجوب فعلی ہو جائے گا. صحیح. یعنی وجوب تو اس کا ثابت ہے لیکن شریعت میں ثابت ہے. وجوب مکلف کی طرف کا متوجہ ہوگا جب چاند نمودار ہو جائے اور مکلف مریض نہ ہو اور نہ ہی سفر پر. یا جیسے چاند نمودار ہوا وجوب اس کا جو ہے موجود ہے، آج یہ واجب ہو گیا روزہ، لیکن کس پر واجب ہوا؟ اس مکلف پر جو سفر میں نہیں ہے اور مریض نہیں ہے. صحیح. اگر مکلف سفر میں ہے یا مریض ہے تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے. بولے رمضان مبارک آ گیا، روزہ واجب ہو چکا سب پہ، لیکن یہ وجوب جو ہے ثابت ہے شریعت میں، لیکن اس کی طرف جو مسافر ہے یا مریض ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہے. صحیح. بعد میں اس کی قضا کرے، مسئلہ نہیں. اللہ وجود موضوع ہی. جی. لیکن فعلیت وجوب جو ہے کس پر موقوف ہے؟ وجود موضوع پر. اگر وجود موضوع ہے، وہ موضوع موجود ہے تو فعل جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی وہ حکم جو ہے وہ فعلی ہے. وعد اے وجود مکلف غیر مسافر ولا مریض وحل علیہ شہر رمضان. یعنی فعلیت حکم کب ہوگا؟ جب
یعنی وجود ہو مکلف کا، یعنی مکلف موجود ہو اور وہ سفر میں نہ ہو اور مریض نہ ہو اور ماہ مبارک رمضان کا چاند نمودار ہو گیا ہو، صحیح چاند دکھ گیا ہو، چاند دکھ گیا تو اب مریض بھی نہیں ہے مکلف، سفر میں بھی نہیں ہے، تو اب روزہ واجب ہے۔ یہ وجوب فعلی ہے، یہ حکم فعلی، یعنی فعلیت الحکم یہاں پر جو ہے وہ صادق آئے گی۔ فالمکلف وعدم السفر وعدم المرض وهلال شهر رمضان هي العناصر التي تكون الموضوع الكامل للحكم بوجوب الصوم۔ بس مکلف جو ہے اور عدم سفر، مکلف ہونا، سفر نہ ہونا، مرض نہ ہونا، ماہ مبارک رمضان کا یہ چاند نمودار ہو جانا، چاند دکھ جانا، یہ سب عناصر جو ہیں وہ موضوع حکم کو کیا کرتے ہیں، یہ سب جو ہے موضوع حکم کو تشکیل دیتے ہیں، یعنی یہ سب شامل ہیں موضوع حکم میں وجوب صوم کے لیے۔ اگر یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں تو پھر روزہ واجب ہوگا، متوجہ ہوگا حکم، اور اگر یہ شرطیں نہیں ہیں، نہ چاند دکھا، چاند دکھ گیا تو مکلف مریض ہے، مکلف مریض نہیں ہے، چاند بھی دکھ گیا مکلف مریض بھی نہیں ہے، لیکن مکلف جو ہے مسافر ہے، تو بھی متوجہ حکم نہیں ہوگا، یہ حکم فعلی نہیں ہوگا۔ وَإِذَا عَرَفْنَا مَعْنَا مَوْضُوعَ الْحُكْمِ، اور جب ہم نے موضوع حکم کے معنی کو سمجھ لیا، وَإِذَا عَرَفْنَا مَعْنَا مَوْضُوعَ الْحُكْمِ، جب ہم نے حکم کے معنی کو سمجھ لیا، موضوع حکم کو سمجھ لیا، صحیح، موضوع حکم کے معنی کو سمجھ لیا، استطعنا ان ندرک ان العلاقہ بین الحکم والموضوع تشابہ ببعض اعتبارات العلاقہ بین المسبب وسببہ کالحرارت والنار۔ جب ہم نے موضوع حکم کے معنی کو سمجھ لیا تو ہم اس بات کو درک کرتے ہیں کیا کہ علاقہ جو پایا جاتا ہے حکم اور موضوع کے درمیان وہ مشابہ ہے بعض اعتبارات سے اس علاقے کے جو سبب اور مسبب کے درمیان پایا جاتا ہے، جیسے حرارہ اور نار۔ جب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا، کس کو، یعنی موضوع حکم کے معنی کو ہم نے سمجھ لیا، تو ہم اس بات کو درک کرتے ہیں کہ جو علاقہ حکم اور موضوع حکم کے درمیان پایا جاتا ہے وہ مشابہ ہے اس علاقے کے جو سبب اور مسبب کے درمیان پایا جاتا ہے، صحیح، جو علاقہ پایا جاتا ہے ببعض اعتبارات العلاقہ بین سبب اور مسبب، جو علاقہ سبب اور مسبب کے درمیان پایا جاتا ہے، کالحرارت والنار، جیسے آگ اور حرارت۔ فَكَمَا أَنَّ الْمُسَبَّبَ يَتَوَقَّفُ عَلَى سَبَبِهِ، پس جس طریقے سے مسبب موقوف ہوتا ہے سبب پر، آگ ہوگی تو حرارت ہوگی، كَذَلِكَ الْحُكْمُ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَوْضُوعِهِ، اسی طریقے سے حکم بھی موقوف ہوتا ہے اپنے موضوع پر، جس طریقے سے مسبب موقوف ہوتا ہے سبب پر، آگ ہے تو حرارت ہے، آگ ہی نہیں ہے تو حرارت کہیں گے، چاہے ممکن ہے کہ آج بھی نہ اور حرارت ہو، نہیں، آگ ہونا ضروری ہے حرارت کے لیے۔ خیر، فَكَمَا أَنَّ الْمُسَبَّبَ يَتَوَقَّفُ عَلَى سَبَبِهِ، پر جس طریقے سے مسبب جو ہے موقوف ہے اپنے سبب پر، كَذَلِكَ الْحُكْمُ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَوْضُوعِهِ، اسی طریقے سے حکم بھی موقوف ہوتا ہے اپنے موضوع پر، لِأَنَّهُ يَسْتَمِدُّ فِعْلِيَتُهُ مِنْ وُجُودِ الْمَوْضُوعِ، اس لیے کہ لِأَنَّ الْحُكْمُ يَسْتَمِدُّ فِعْلِيَتُهُ، اس کی جو فعلیت ہے وہ پہنچتی ہے من وجود الموضوع، وجود موضوع سے، یعنی وجود موضوع تک پہنچتی ہے، وہ وجود موضوع ہے تو فعلیت ہے حکم کے لیے۔ وَهَذَا مَعْنَى الْعِبَارَةِ الْأُصُولِيَّةِ الْقَائِلَةِ، اور یہی معنی ہے اس عبارت سے کہ کون سی بات کے، جو اصولیوں کی عبارت ہے، عبارت الاصولیہ ہے، جو کہتی ہے کیا، إِنَّ فِعْلِيَةَ الْحُكْمِ تتوقف علی فعلیت موضوعی، کہ فعلیت حکم موقوف ہے فعلیت موضوع پر، فعلیت حکم کس پر موقوف ہے، فعلیت موضوع پر، اے ان وجود الحکم، یعنی حکم کا وجود، فعلا یتوقف علی وجود موضوعی فعلا، وجود حکم فعلا موقوف ہے وجود موضوع پر فعلا، اگر وجود موضوع فعلاً ہے، اگر فعلاً موضوع موجود ہے تو حکم بھی فعلاً موجود ہے، اگر موضوع فعلاً نہیں ہے تو حکم بھی فعلاً نہیں ہے۔
وبحكم هذه العلاقة بين الحكم والموضوع يكون الحكم متأخرا رتبة عن الموضوع وبحكم هذه العلاقة، اور اس علاقے کے حکم کی وجہ سے ہیں جو علاقہ پایا جاتا ہے بین الحکم والموضوع، حکم اور موضوع کے درمیان، یکون الحکم متاخرا رتبتا عن الموضوع، تو پھر حکم جو ہے وہ متاخر ہوگا رتبتان، یعنی تاخری رتبی پایا جائے گا حکم میں. کس چیز سے متاخر ہے؟ وہ موضوع سے، یعنی پہلے موضوع پھر حکم، پہلے موضوع ثابت ہوگا پھر حکم ثابت ہوگا. کما یتاخر کل مسبب عن سببی فی الرتبہ، جیسے کہ متاخر ہوتا ہے ہر مسبب سبب سے رتبے کے اعتبار سے. وتوجد فی علم الاصول قضایا تستنتج من هذه العلاقہ وتصلح للاشتراک فی مجاز الاستنباط، اور علم اصول میں ایسے قضایا پائے جاتے ہیں تستنتج من هذه العلاقہ کہ جو جن سے استنتاج ہوتا ہے اس علاقے سے. صحیح، اصول میں بہت سے قضایا ایسے پائے جاتے ہیں کہ جن کا استنتاج ہوتا ہے اس علاقے سے. وتصلح للاشتراک فی مجاز الاستنباط، اور وہ صحیح ہوتے ہیں اور مناسب ہوتے ہیں اشتراک کے لیے عملی استنباط میں، یعنی وہ عملی استنباط میں شریک ہوتے ہیں. صحیح، استنتاج نتیجہ نکالنا، استنتاج استنباط استخراج وہ سب وہی استنتاج نتیجہ نکالنا. تو اور وہ صحیح ہوتے ہیں کہ وہ شریک ہو سکیں عملیات استنباط میں. صحیح ہے. وتوجد فی علم الاصول قضایا، اور علم اصول میں قضایا پائے جاتے ہیں تستنتج من هذه العلاقہ جو حاصل کیے جاتے ہیں اس علاقے سے. جی کون سا علاقہ جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ یہ تقدم تاخر رتبی مثلا. وتصلح للاشتراک فی عملیات الاستنباط، اور وہ صحیح ہیں ان کا اشتراک ہے ان کو شریک کرنا عملیہ استنباط میں. فمن ذلك انه لا يمكن ان يكون موضوع الحکم امرا مسببا عن الحکم نفسه، پس اس میں سے یہ ہے انه لا يمكن، ممکن نہیں ہے ان يكون موضوع الحکم، کہ آپ جو ہیں وہ یہ کہیں ممکن نہیں ہے کہ موضوع حکم جو ہے امر مسبب ہو خود حکم کے لیے. مسبب نہیں ہو سکتا موضوع حکم، بلکہ سبب ہو رہا ہو. سمجھ رہے ہو؟ انه لا يمكن، ممکن نہیں ہے یکون موضوع الحکم کہ موضوع حکم جو ہے وہ مسبب ہو عن الحکم نفسه ہی، اسی حکم کے جو ہے وہ مسبب بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ومثاله العلم بالحکم فإنه مسبب عن الحکم، مثلا علم بالحکم جو ہے وہ مسبب ہے حکم کا. لأن العلم بالشيء فرع الشيء المعلوم، اس لیے کہ کسی شے کا جاننا فرع ہے شے معلوم کی، کسی شے کا علم فرع ہے شے معلوم کی. ولہذا يمتنع يكون العلم بالحکم موضوعا لنفسه، اسی لیے ممتنع ہے کہ علم بالحکم جو ہے وہ موضوع ہو خود حکم کا. بأن يقول الشارع، مثلا شارع کہے احکم بهذا الحکم على من يعلم بثبوته له، میں حکم لگاتا ہوں اس حکم کا، یعنی شارع نہیں کہے گا ایسے. صحیح، شارع ایسا نہیں کہے گا احکم بهذا الحکم على من يعلم بثبوته له، جو اس کے ثابت ہونے کو جانتا ہو. کیوں؟ لأن ذلك يؤدي الى الدور، اس لیے اس سے دور لازم آئے گا. یعنی ایک موضوع حکم جو ہے یعنی خود حکم کا مسبب بن جائے، یہ نہیں ہوتا. مثلا اسی حکم کا جس کا وہ موضوع ہے اسی کا مسبب بن جائے، ایسا نہیں ہوگا، کیوں؟ اس سے دور لازم آئے گا. یعنی شارع ایسا نہیں کہے گا احکم بهذا الحکم على من يعلم بثبوته له، اس سے دور لازم آئے گا. توقف الشيء على نفسه. موضوع حکم سے مراد نلخص هذه العبارة اور خلاصة الدرس ونتیجة القول. موضوع حکم کسے کہتے ہیں؟ موضوع الحکم کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان اشیاء کا مجموعہ ہے کہ جن پر فعلیت الحکم متوقف ہوتی ہے، جن پر فعلیت الحکم موقوف ہوتا ہے. اگر وہ اشیاء نہیں ہیں تو پھر حکم فعلی نہیں ہوگا. مثال جیسے ہم نے کل بھی پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
حج واجب کیا اللہ نے، حج کو واجب قرار دیا. حج شریعت مقدس اسلامیہ میں واجب ہے، اس کا وجوب ثابت ہے، وجوب ثابت ہے شریعت میں. صحیح ہے، اللہ نے واجب قرار دیا، قرآن مجید میں موجود ہے. لیکن اگر خارج میں اگر کوئی مسلمان بھی مستطیع نہ ہو کسی دور میں، فرض کرتے ہیں، تو کیا یہ وجوب کسی ایک کی طرف متوجہ ہوگا؟ نہیں، کسی کے لیے بھی نہیں ہے. واجب ہے، وجوب ثابت ہے، لیکن شریعت میں ثابت ہے. لیکن متوجہ کب ہوگا؟ جب مسلمان مکلف ہو جائے، وہ مستطیع ہو جائے. جب مسلمان مکلف مستطیع ہو جائے، جب مستطیع ہو جائے تو اس وقت پہ جو ہے وہ حج، یہ وجوب حج متوجہ ہوگا اس مکلف کی طرف، اس مسلمان کی طرف. اس وقت جو ہے یہ یعنی شریعت میں بھی اس کا وجوب ثابت ہوگا اور مکلف اور بھی اس کا وجوب ثابت ہوگا. یعنی اس وقت یہ وجوب فعلی ہو جائے، یہ حکم فعلی ہوگا. اس وقت اس حکم کو فعلیت مل جائے گی، یعنی حکم اس وقت فعلی ہو جائے گا. دوسری مثال مثلا صوم ماہ مبارک رمضان، مثلا رمضان مبارک کا روزہ، اللہ عز و جل نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں سے رمضان مبارک کا چاند دیکھے، یعنی جب ماہ مبارک رمضان کا چاند نظر آ جائے. اور فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، مثلا ایک انسان نے ماہ مبارک رمضان کا چاند دیکھا، صحیح، چاند نمودار ہو گیا. چاند دیکھنے کے بعد کہ آنکھوں سے دیکھا اس نے، نہیں، چاند نمودار ہو گیا، ثابت ہو گیا، چاند دکھ گیا، صحیح. یا شعبان مبارک، شعبان المعظم کے 30 دن مکمل ہو گئے، تو ظاہر سی بات ہے 30 دن کے بعد اب دوسرا مہینہ آئے گا، اس کے بعد کا مہینہ آئے گا وہ ہے رمضان المبارک. تو اب اگر 30 دن پورے ہو گئے شعبان کے، یا چاند نظر آ گیا 29 تاریخ کو، شب 30 میں چاند نظر آ گیا، تو اب شب 30 نہیں رہی، وہ ظاہر ہے وہ شب پہلی ہو گئی. تو اب اگر 29 تاریخ کو چاند نظر آ گیا مثلا، تو اور سامنے انسان جو ہے وہ مریض بھی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں ہے، تو اب اس کے اوپر روزہ واجب ہے. یعنی یہ فلیصم ہو جائے، یہ حکم فعلی ہو جائے گا. لیکن اگر چاند نظر نہ آئے، چاند بھی نظر آ گیا، مکلف مریض ہے تو بھی حکم فعلی نہیں ہوگا. مکلف مریض بھی نہیں ہے، چاند نظر آ گیا، لیکن مکلف مسافر ہے تو بھی حکم فعلی نہیں ہوگا. لہذا موضوع کیا ہے یہاں؟ چاند کا نظر آنا، مکلف کا مریض نہ ہونا، مکلف کا مسافر نہ ہونا. اگر یہ سب چیزیں پائی گئیں تو پھر جو ہے حکم فعلی ہو جائے گا. اور یہ چیزیں نہ پائی جائیں تو اس کا وجوب ثابت ہے شریعت میں، بات ختم ہو گئی. وجوب ثابت ہے شریعت میں، صحیح ہے، اس کا ثبوت حکم جو ہے وہ شریعت میں موجود ہے. لیکن اگر مکلف چاند نہ دیکھے، یا بیمار ہو یا سفر پر ہو، تو ابھی وجوب اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ نہیں ہوگا، اس سے متعلق ابھی وجوب نہیں ہوگا. یہ کیا ہے؟ اس طرح پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح جو ہم نے مثالیں دیکھی تو اس سے کچھ ایسا لگا ہمیں کہ علاقہ جو ہے یہ ایسا ہے کہ جیسے مثلا یعنی قریب ہے، مشابہ ہے اس علاقے کے جو علاقہ سبب اور مسبب کے درمیان پایا جاتا ہے، جیسے حرارت اور نار میں علاقہ پایا جاتا ہے. صحیح ہے، ایسا کیونکہ سبب مسبب جو ہے، جیسے کہ مسبب موقوف ہوتا ہے اپنے سبب پر، ایسے جو ہے یہاں پر وجوب صوم موقوف ہے مکلف کے اوپر. اس کا ثابت ہونا کس پر؟ چاند دیکھنے پر، سفر نہ کرنے پر، بیمار نہ ہونے پر. صحیح ہے. اور یہی مطلب ہے یہ چونکہ جو ہے وہ جو فعلیت حکم ہے وہ ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ موضوع سے. فعلیت حکم کہاں سے آئے گی؟ موضوع سے. موضوع ہوگا تو فعلیت حکم ہوگی. یہی مطلب ہے عبارت، اس بات کا جو علم اصول کی کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں. کیا عبارت؟ ان فعلیت الحکم تتوقف علی فعلیت موضوعی، فعلیت حکم موقوف ہے فعلیت موضوع پر. یہ جو ہے ہمارا کہنا ہے کہ ہم یہ علاقے جو ہیں اس طرح کے، تو اس طرح یہاں پر جو ہے ہمیں یعنی فعلیت حکم موقوف فعلیت موضوع پر، تو یہاں پر جو ہے وہ تقدم و تاخر یعنی رتبی بھی جو ہے اس میں ہم اس پر حکم لگا سکتے ہیں. اور یہاں پر حکم لگایا جائے گا اس علاقے میں کس چیز کا؟
کہ موضوع اور فعلیت حکم کے درمیان یا حکم کے درمیان جو علاقہ پایا جاتا ہے وہ تقدم تاخر رتبی کا رتبی ہے. مثلا جس طریقے سے ہر مسبب اپنے سبب سے مؤخر ہوتا ہے رتبتاً، اسی طریقے سے حکم جو ہے وہ موضوع سے مؤخر ہوتا ہے رتبتاً. صحیح. یہ ہمارا جو تھا وہ آج کا درس تھا. اور دوسرے پھر آخر میں یہ بتایا کہ ممکن نہیں ہے کہ موضوع حکم جو ہے وہ امر ہو جائے، امر مسبب ہو جائے خود حکم کے لیے. یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے مثلا موضوع حکم جو ہے وہ مسبب بن جائے حکم کے لیے. ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے دور لازم آئے گا، اور دور جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں باطل ہے. والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.